السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے ہمارے چینل جعفری وائس پر۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل سے جڑا ہے اور بہت سے غیر مسلم بھائی بہن بھی اسے جاننا چاہتے ہیں۔ سوال صرف اتنا سا ہے، لیکن اس کے جواب میں پوری زندگی کا سبق چھپا ہے کہ آخر مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی گہرا راز ہے؟ آئیے آج اسی بات کو آسان، سچی اور دل کو چھو جانے والی حقیقت جانتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، روزہ اسلام کا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ روزہ اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ روزہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ جب ایک مسلمان صبح سچی دل سے نیت کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے آج دن بھر کھانے پینے سے، غلط باتوں سے، بری نظروں سے اور ہر نافرمانی سے رک جاؤں گا، تو اصل میں وہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا اور دل کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور ہر حال میں صحیح چلنے پر۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ وہی انسان جو ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں سے گھرا رہتا ہے، وہی انسان روزے میں ایک قطرہ پانی کے لیے ترستا ہے، اور تبھی اس کے دل میں غریبوں، بے سہارا اور بھوکوں کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان جلد بازی چاہتا ہے، سب کچھ فوراً چاہیے، لیکن روزہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب دھوپ تیز ہو، گلا سوکھ رہا ہو، سامنے پانی رکھا ہو، اور پھر بھی انسان صرف اس لیے ہاتھ نہ بڑھائے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو سوچئے کہ وہ اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ یہی روزے کی اصلی خوبصورتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی صاف کرتا ہے۔ روزے میں شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، نفس قابو میں آتا ہے، انسان کی بری عادتیں ٹوٹتی ہیں، جھوٹ، غیبت، غصہ، فحش باتیں، سب پر بریک لگتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا رہے، گالی دیتا رہے، دوسروں کو تکلیف دیتا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ہمیں برابری کا احساس دلاتا ہے۔ امیر اور غریب، رازق اور مزدور، سب ایک ہی حال میں ہوتے ہیں۔ سب کو وہی بھوک لگتی ہے، وہی پیاس لگتی ہے۔ انسان کا اس سے گھمنڈ ٹوٹتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، ہاتھ صدقہ اور خیرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ بھائیوں، روزہ اللہ اور بندے کے بیچ ایک خاص رشتہ ہے۔ نماز لوگ دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہو سکتا ہے، لیکن روزہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان چھپ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن روزے دار ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی
ایمان کی طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کچھ گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، ویسے ہی ایک دن ہمیں اس دنیا سے بھی رک جانا ہے، اور اس دن صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ روزہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ کرتا ہے، توبہ کی طرف لاتا ہے، سجدے میں گرا دیتا ہے اور آنسوؤں سے دامن بھر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو روزے کے فائدے صرف 3 دن تک سیمت نہیں ہیں۔ صحت کے لیے بھی روزہ ایک نعمت ہے۔ جسم کو آرام ملتا ہے، لیکن مسلمان روزہ صحت کے لیے نہیں رکھتا، وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ صحت تو اس کا بونس ہے۔ اور ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، روزہ ہمیں ایک پریوار بنا دیتا ہے۔ سحری میں سب ساتھ بیٹھتے ہیں، افطار میں دعاؤں کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، دل جڑتے ہیں، ٹوٹے رشتے جڑتے ہیں۔ یہی رمضان کی رونق ہے، یہی روزے کی برکت ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، جب ایک انسان پورے دن صرف اللہ کے حکم پر خود کو روک سکتا ہے، تو کیا وہ باقی زندگی میں گناہ سے رک نہیں سکتا؟ بس فرق اتنا ہے کہ رمضان ہمیں ٹریننگ دیتا ہے اور باقی 11 مہینے اس ٹریننگ کا امتحان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، بھوک سہنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سدھارنے کے لیے، پیاس سے تڑپنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب آنے کے لیے۔ روزہ ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، اٹھنا سکھاتا ہے اور انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ بات دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ روزہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، ایک سدھار ہے، تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے۔ ہمارے چینل جعفری وائس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب جاتے جاتے بس ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں، جس پر آپ ضرور سوچئے اور کمنٹ میں جواب ضرور دیجئے۔ اگر روزہ ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے اتنا بدل سکتا ہے، تو کیا ہم روزے کی روح کو اپنی پوری زندگی میں نہیں اتار سکتے؟